سورۃ النجم پارہ نمبر 27 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نجم ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 23واں نمبر ہے، یعنی 23 نمبر 22 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور جو قرآن و مجید کی ترتیب توقیفی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ترتیب دیا، اس کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 53 نمبر پر ہے، اور اس کے 3 رکوعات ہیں اور 62 آیتیں ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النجم اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں لفظ نجم مذکور ہے، اور یہ جو سورہ نجم ہے اس سے پہلے جو سورہ طور گزری ہے اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ طور کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی، پھر جزا و سزا ضرور ہوگی، اور اس جزا و سزا کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اور اب اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرکزی مضمون یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہاں پر کوئی زبردستی سفارش کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی زبردستی بزور کسی کو سفارش کر کے بچا لے، نہ ہی لات، نہ منات، نہ عزا، اور نہ کوئی اور بت، اور اسی طرح نہ کوئی ملائکہ اور نہ ہی کوئی اور مخلوق۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، صداقت قرآن، جبریل امین کی کچھ صفات، اور پھر آگے جو مرکزی مضمون ہے وہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں ہے کہ جو اللہ کو مجبور کر سکے کہ یہ کام اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے بھی مجبور نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے کچھ مظاہر بیان فرمائے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو مجمع عام میں پڑھا، اس میں مسلمان بھی تھے، کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب اس کو پورا پڑھا تو جب آخر پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، یعنی جو پہلی آیت سجدہ ہے نا جی، وہ اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے سجدہ کیا۔ اس وقت جو کافر بیٹھے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن ایک کافر ایسا تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا نام زیادہ تر کتابوں میں ولید بن مغیرہ اور بعض کتابوں میں عتبہ بن ربیعہ، دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ اس نے جو وہ سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانی کے ساتھ لگا کے کہنے لگا یہی کافی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، وہ آخر تک ایمان نہیں لایا، کفر پہ ہی مرا ہے۔ یہ تھا اس کا یعنی مختصر خلاصہ اور فضیلت۔ اب سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ، قسم ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، گر جائے، چلا جائے، ما ضل، نہیں بھولے، صاحبکم، تمہارے ساتھی، اپنا رستہ، وما غوا، اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ضلع کا معنی ہوتا ہے غلط فہمی میں کوئی راستہ بھول جانا، اور غوا کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے کوئی غلط سمت پہ چل پڑنا۔ تو فرمایا کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ چھپ جائے، ما ضل صاحبکم، کہ نہ تمہارے ساتھی راستہ بھولے ہیں غلط فہمی میں، وما غوا، اور نہ جان بوجھ کے بھٹکے ہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی سیدھے راستے پہ چلتے رہے اور چل رہے اور اسی پہ چلیں گے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کی یا کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک استشہاد ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح
ستارے جو ہے نا وہ طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک بہت لمبی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن جو مسافت، سفر اور راستہ اس کے لیے متعین ہے سیدھے اسی پہ جاتے ہیں، اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ ملا ہے اس پہ بالکل سیدھے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں، لہٰذا تم سب لوگ ان کی پیروی اور اتباع کرو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اب آگے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ، اور وہ نہیں بولتے عن الہوا، اپنی خواہش سے۔ یہ جو قرآن و مجید ہے، مشرکین کہتے تھے یہ خود بنا کے لے آئے، گھڑ لیا خود، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن و مجید انہوں نے اپنی خواہش سے نہیں بنایا، خود نہیں گڑا، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر وحی یوحا، جو آپ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ جو قرآن و مجید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو آ گیا جی قرآن و مجید۔ قرآن و مجید یہ رب ذوالجلال کا نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک حرف اور لفظ بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں اور کسی اور کا اس میں داخل کیا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں مطلقاً فرمایا نا کہ وما ينطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اب اس پر بہت سارے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ مثلاً جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جوتا مجھے دے دیں یا مجھے یہ فلاں چیز دے دیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے دین سے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کے متعلق جو بات کی ہے وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کی، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس میں کل 4 طرح کے مسائل ہیں۔ ایک مسائل تو وہ ہے تشریعی، یعنی شرعی امور، وہ تو سراسر وہی ہیں، قرآن و مجید بھی اور اس کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید میں 12 ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کا پورا طریقہ اول تا آخر کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اب 5 نمازیں ہیں، فجر کی کتنی رکعات ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے، رکوع ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے۔ یہ پورا جو نماز کا طریقہ ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، یہ مکمل اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جانوروں کا کیا نصاب ہے، زمین کا کیا نصاب ہے، سونے چاندی کا کیا نصاب ہے، پیسے ہیں نقدی ان کا کیا نصاب ہے، اور کس طرح دینی ہے، یہ سارا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب یہ سارے جو تشریعی امور ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں۔ اور دوسرا ہے مشاورتی معاملات، یعنی وہ معاملات کے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ سے، ساتھیوں سے مشورے کا حکم دیا کہ مشورہ کر کے معاملہ طے کر لیں۔ جس طرح اذان کا مسئلہ آیا شروع میں جب مدینہ منورہ گئے نا، تو مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلائیں، تو اس میں آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، مختلف آراء آئیں۔ کسی نے کہا جی آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا ناقوس بجا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے محبوب اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے بلند جگہ پہ کہہ دے جی الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے آ جاؤ، تو یہ بہتر ہے۔ خیر اس پہ فیصلہ ہو گیا۔ اب چونکہ اللہ کی طرف سے مشورے کا اس طرح کے معاملات میں حکم تھا، مشورہ ہو گیا، لیکن رب ذوالجلال کی منشا اس میں اور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ایک صحابی عبداللہ ابن زید
رضی اللہ تعالیٰ، انہیں رات کو خواب میں دکھایا، اور یہی کلمات کہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں، تمام حدیث کی کتابوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو شخص ہیں سفید کپڑوں میں ملبوس، ان کے پاس ایک ناقوس پکڑا ہوا ہے، نخارا جس کو بجاتے ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا یار یہ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی آپ کو اس سے بہتر کوئی اچھی بات نہ بتا دیں؟ تو انہوں نے کہا جی بتا دیں. تو ان فرشتوں نے، یعنی وہ تھے فرشتے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس، انسانی شکل میں نظر آئے خواب میں. تو انہوں نے یہ اذان مکمل اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک یہ سنائی، الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ. تو جب یہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے بابو مجھے یہ خواب آیا ہے. اور قدرتاً اس رات 19 صحابہ اور کو بھی خواب آیا، یعنی 20 صحابہ تھے جن کو یہ خواب آیا. سب سے پہلے انہوں نے آ کے بیان کیا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا آپ اسے حضرت بلال کو سکھاؤ کہ اس کی ذرا آواز اونچی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سکھایا، اور حضرت بلال نے اذان دی، اور اس وقت سے یہ اذان شروع ہوئی. پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو حضرت بلال آپ علیہ السلام کو بیدار کرنے کے لیے گئے، تو قریب کھڑے ہو کے بڑے باادب ہو کر کہتے جی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا بلال یہ بڑے اچھے کلمے ہیں، ان کو صبح کی اذان میں شامل کر لو. تو یہ صبح کی اذان میں شامل ہو گئے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ جو تھی اللہ نے وہ ظاہر کر دی. اور اسی طریقے سے یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی مشورہ کیا. اور تیسرے وہ امور ہیں کہ جو اجتہادی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ کسی وحی پر جو ہے نا اس کو قیاس کر کے بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح کرنا ہے. مثلا ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگی جی اللہ کے محبوب میرے والد پر حج فرض تھا، وہ کر نہیں سکے، تو کیا میں اس کی جگہ حج کر لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل، اگر اس پہ قرض ہوتا تو قرض آپ نے ادا کرنا تھا، یہ بھی اللہ کا قرض ہے لہذا ادا کر دیں. اور اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب اگر میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں اور میں یعنی کفار کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جنت میں جاؤں گا، میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی معاف ہو جائیں گے. وہ تھوڑا سا فاصلے پہ گیا تو آپ علیہ السلام نے پھر بلایا اس کو اور اپنے پاس بلا کے فرمایا یار الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قالہ جبریل، کہ ابھی جبریل یہ وہی لے کر آئے. تو تشریحی معاملہ یعنی وہ جو یعنی اس طرح اجتہادی معاملات میں بھی جو بھی یعنی تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اس کو کیا کر دیتے تھے، اس میں تصحیح فرما دیتے تھے. اور چوتھے ہیں طبی امور، اس میں کھانا پینا سونا وغیرہ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہی سے آزاد تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی تمام امور جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام نے جو کیے ہیں یہ امت کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ علیہ السلام امت کے لیے نمونہ ہے. آپ علیہ السلام نے یہ ان کاموں کو اس طرح انجام دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کی حالت میں بھی جو ہے نا وہ جھوٹ سے اور باطل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے. اسی طرح غصے کی حالت میں، ہر حالت میں. اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے. ان کا ایک مشہور تھا صحیفہ صادقہ کے نام سے. تو ایک بار کچھ صحابہ نے ان سے کہا یار دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کا قلم نہیں چل رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا یار عبداللہ کیا بات ہے، آپ لکھ نہیں رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے دوستوں نے یہ کہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، چاہے یہ خوش طبعی کی حالت ہو، غصے کی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس زبان سے حق اور سچ کے علاوہ اور کوئی نہیں نکلتا. ہمیشہ حق اور سچ ہی اس زبان سے نکلے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان عطر جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے، آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے، اس کے بارے میں بھی گارنٹی دے دی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی خواہش سے یا اپنی طرف سے جو ہے نا اس میں کوئی چیز بھی شامل نہیں کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے. اور جتنے بھی دین کے معاملات ہیں یہ رب ذوالجلال کی طرف سے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی ہیں. اور انہوں نے پھر آگے کچھ کر کے دکھایا
اور اسی طرح کچھ اپنی زبان عطر سے امت تک پہنچایا. وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر وحی یوحا، وہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس کو مضبوط طاقتور فرشتے نے، ذو مرۃ، جو بڑی قوت اور طاقت والا ہے، فاستوی، پس وہ پورے کا پورا سامنے آ کھڑا ہوا. اب یہ جبریل امین کا ذکر ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، پہلی بات تو یہ کرتے تھے کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا. اب وہ تو پہلے بات مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا. یہاں بھی فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، یہ ان کا نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے؟ وہی ہے جی، اللہ کی طرف سے. پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو جی، قرآن و مجید کو آپ کہتے ہو لانے والے جبریل، تو وہ ایک فرشتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں جب آ رہے ہوں تو جنات بڑے مضبوط بڑے طاقتور ہوتے ہیں، شیاطین، انہوں نے کچھ ملاوٹ کر دی ہو، کچھ ان سے چھین لیا ہو، کچھ اپنی طرف سے اس میں ڈال دیا ہو، یہ شبہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جبریل امین ہے وہ اس کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، بڑی طاقت والا ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے قریب بھی بھٹک سکے، قریب بھی جا سکے. اس لیے یہ قرآن و مجید جو ہے نا بالکل محفوظ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جبریل امین لائے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کو نازل کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی جبریل امین کی طاقت کا تذکرہ فرمایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ آخری سپارے میں جو سورہ تکویر میں انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن و مجید ایک شریف قاصد کا کلام ہے، ذی قوت، جو بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں شدید القوا فرمایا، وہاں فرمایا ذی قوت، تو اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب، رب ذوالجلال نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں. آپ میری طاقت کیسے اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹنے کا حکم دیا، اس کی بڑی بڑی 10 شہر تھے اور کئی میلوں پہ پھیلے ہوئے تھے، تو ان ساری بستیوں کو میں نے نیچے سے اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پہ اٹھایا اور اوپر سے لے جا کر ان کو انڈیل دیا. 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پر. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے نا وہ دی ہوگی، یعنی ان کو قوت اندازہ کر لیں. اس لیے فرمایا ذو قوت، علمہ شدید القوا، سکھایا اس کو مضبوط طاقتور فرشتے نے، ذو مرۃ، جو بڑی قوت والا ہے، فاستوی، پس وہ سیدھا ہوا، یعنی وہ سامنے آن کھڑا ہوا. اچھا، یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین کی جو اصلی حالت ہے جبریل امین کی، اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے اس کا تذکرہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصول احادیث میں، اصول حدیث، اس میں ایک بڑا مسلمہ یہ اصول ہے کہ مثلا ایک تابعی ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے یہ حدیث فلاں صحابی سے نقل کی ہے، یا کوئی تبع تابعی ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے یہ حدیث فلاں تابعی سے نقل کی ہے، تو جو اسماء الرجال والے اصول جو لوگ ہیں وہ اس بات کا پورا جائزہ لیتے ہیں، پوری تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ ان کے زمانے میں تھا بھی کہ نہیں، آیا ان کی اور ان کے ساتھ ملاقات ثابت ہے یا کہ نہیں. اور ملاقات بھی یعنی شعور والی زندگی میں، مثلا اگر یہ ان کے زمانے میں 2-4 سال کا تھا وہ بھی نہیں، مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو تابعی ہے، تبع تابعی ہے، جس تابعی سے نقل کر رہا ہے اس کے زمانے میں اگر یہ شعور والی زندگی میں تھا، 10-12 سال کا تھا، یا جو تابعی صحابی سے نقل کر رہا ہے وہ صحابی کے زمانے میں تھا اور اس کی ملاقات ثابت ہے، تو پھر وہ حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث متصل ہے، اس کو لیتے ہیں. لیکن اگر وہ حدیث ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، زمانہ ان کا ایک نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے جی میں نے ان سے سنا ہے، میں نے نقل کیا ہے، تو اس کو حدیث ضعیف تصور کیا جائے گا، وہ بات جھوٹی ہوگی. کیوں جی؟ اس کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں. تو اب چونکہ قرآن مجید جبریل لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو
گویا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وحی کا واسطہ ہے وہ جبریل ہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل سے نقل کر رہے ہیں نا جی. تو اب کوئی سوال کر سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جبریل کو دیکھا ہی نہیں اصلی حالت میں، تو یہ کس طرح جو ہے نا وہ ان سے نقل کرتے ہیں، کیونکہ جس سے نقل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تو ملاقات ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کو بھی دور کرنے کے لیے 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل جو جبریل کی اس میں ملاقات کروائی اور اس کو دکھایا. تو فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہ اس پہلی ملاقات اس کا تذکرہ ہے. اصل ہوا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، کٹ گیا. اس کو یہ جو سیرت نگار ہیں ان کی یعنی اصطلاح میں اور محدثین اور مفسرین کی اصطلاح میں فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. فترت وحی کے درمیان میں وحی نہیں آئی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا سے عبادت کر کے نکلے تو اچانک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ویسے شبہ پڑاؤ. دوبارہ پھر یہی ہوا، سے 12 پھر یہی ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی مبارک نظروں کو اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین سامنے اوپر مشرقی سائڈ پہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پورا یہ آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے، پورا آسمان کا خلا بھرا ہوا. اور پھر جو ہے نا وہ جبریل امین وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اپنی حالت بدل کر پھر یعنی جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. تو اصلی حالت میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، وہی جو 600 پر تھے اور ان کے ساتھ اصلی حالت میں. اور یہ اس لیے دکھایا تاکہ وہ جو راوی اور مروی آنوں کی ملاقات ہے اور دید ہے وہ مکمل طور پہ ثابت ہو جائے. اور پھر اسی یعنی چونکہ ایک بڑی عجیب کیفیت دیکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں گھر تشریف لائے اور گھر آ کر اسی طرح اپنی چادر مبارک لے کر لیٹ گئے. اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح انہوں نے پہلے دفعہ بھی حوصلہ دیا، اب بھی اس طرح ہی حوصلہ دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی حالت کے یعنی حالت کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا المدثر. یہ وہی اس کے بعد نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کہ فرمایا کہ اب یعنی آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں، اب آپ کا لیٹنے کا وقت ختم، بس اب کھڑے ہو جائیں اور چلے اور دنیا کو رب کا پیغام سنائیں. تو گویا یہ وہ وقت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے نبوت ملی اور اب رسالت ملی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، مکمل طور پہ پھر قرآن و مجید کی وحی نازل ہونا شروع ہوئی. تو اس موقع پر جبریل امین کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ویسے تو تفسیروں میں اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے، اور کبھی اصلی حالت میں یعنی کبھی جو ہے نا وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نظر نہیں آتے تھے، اور زیادہ تر اسی طرح آئے. خاص طور پہ جو قرآنی وحی ہے وہ اسی طرح جبریل امین لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کر چلے جاتے. اور کبھی جو انسانی شکل میں آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے ایک یعنی باوقار صحابی تھے، زیادہ تر ان کی شکل میں آتے تھے. اور ایک مشہور حدیث ہے کتاب الایمان، بخاری مسلم دیگر بہت ساری کتابوں میں ہے، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی جبریل امین ایک انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بالکل گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے اور پھر کچھ سوالات کیے. آپ علیہ السلام نے ان کا جواب دیا. اور پھر جب چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یار یہ کون تھا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے، یہ تمہارے سامنے آئے تاکہ سوال کرے اور تمہیں دین کے بہت سارے مسائل کا پتہ چلے. تو خیر یعنی انسانی شکل میں اور پھر وہی لے کر جس طرح آتے تھے نظر نہیں آتے تھے. یہ تو بہت مرتبہ آئے، لیکن جو اصلی حالت تھی، اصلی شکل جبریل امین کی، اس میں 2 مرتبہ دیکھا. اور یہ یا اس کا تذکرہ ہے جو پہلی مرتبہ دیکھا. فرمایا فاستوى، پس وہ سیدھا کھڑا ہوا، یعنی بالکل سامنے مکمل نظر آیا.
اور کہا تھا جی وہ ہوا، اور وہ بالافق الاعلی بلند کناروں پر تھا، ثم پھر دنا قریب ہوا، فتدلا اور پھر اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر تھا یا اس سے بھی زیادہ قریب. اچھا یعنی یہ قرب کا جو ہے نا وہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں جبریل امین و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب آئے. اصل میں یعنی ہر زبان میں قرب کو بیان کرنے کے لیے اپنا اپنا کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں کا گھر تو 2 قدم پہ ہے، یا ہم کہتے ہیں یار بس ایک ہاتھ بھر فاصلہ رہ گیا ہے. مطلب ہاتھ بھر ہوتا نہیں ہے، لیکن مثلا کہ وہ اسی طرح عرب والے ان میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے ساتھ وہ دوستی کرتے تھے نا تو اپنی دونوں جو یعنی کمانے ہیں اور ان کو اس طرح ملا دیتے تھے، اور وہ جس طرح بالکل قریب ہو کے ملا دی نا تو وہ کہتے تھے یار دیکھو آپ جس طرح یہ کمانے 2 مل گئی ہیں، ہم بھی اسی طرح دونوں دوست ہیں. آئندہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو مجھ پہ حملہ شمار ہوگا، اور مجھ پہ کرے گا تو آپ پہ حملہ شمار ہوگا، یعنی ہماری پکی دوستی ہوگی. اب وہ قرب یعنی وہ جب رکھتے تھے نا جی تو بالکل قریب، اور پھر یہ عرب محاورے کے طور پہ استعمال کرتے تھے یار کہ فلاں اتنا قریب ہے جس طرح 2 وہ کمانے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین کا انتہائی قرب ہوا، بہت قریب. حضرت جبریل آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ کل والے درس میں آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.